ہوتا، امن یا صلح کی شکل میں یہ سفیر بن کے پیغام لے کے جاتے تھے قریش کے، اور ماہر پہلوان تھے بہت بڑے، عرب میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا کشتی میں، اور شمشیر زنی میں بے مثل و بے مثال تھے، اور شاہ سواری میں بھی ان کا مثل کوئی نہیں تھا، بہت زیادہ خوبیاں۔ پھر علم الانصاب کا علم ان کے پاس تھا، عربوں کے حسب نسب کا علم ان کے پاس تھا، بہت زیادہ خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ ایسے نہیں مدنی محبوب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مانگا، ان میں عدالت کا حسن ہے، شجاعت کا حسن ہے، کردار کا حسن ہے، اخلاق کا حسن ہے، علم کا حسن ہے، بہت زیادہ خوبیاں تھیں سیدنا فاروق اعظم۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعی بڑا عظیم ہے، تقریباً 29 برس عمر تھی آپ کی، بالکل جوان تھے۔ تو رات کو کہتے ہیں آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں پریشان ہو رہا تھا، جتنا میں مسلمانوں کو مارتا ہوں، سختی کرتا ہوں، یہ اتنا زیادہ کندن بانے اپنے آقا کی عشق میں، یہ اور پکے ہوتے جا رہے ہیں۔ ساری رات کہتا میں ایسی کشمکش میں رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح آیا نا تو ابو جہل لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابو جہل جو تھا یہ ماموں تھا سیدنا فاروق اعظم کا، یہ فاروق اعظم ابو جہل کے بھانجے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا زیادہ سونا چاندی دے دیتے ہیں جو جا کے مسلمانوں کے نبی کو شہید کر رہے ہیں۔ تو اور مطلب ساری رات میں ویسے ہی پریشان رہا، نیند مجھے نہیں آئی، تو میں نے تلوار کو زہر میں بگویا تو نکلا اس ارادے سے۔ تو آگے میرے خاندان کے ایک نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ ملے، انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ میں کہ تمہارے نبی کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں تم یہ کام نہیں کر سکتے، علماء نے مجھ سے اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا نہیں، تمہیں پتہ ہے میری تلوار کی کان سے پورا عرب ڈرتا ہے، میری تلوار کی کان سے پورا عرب واقف ہے۔ نعیم عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ عمر ابن صاحب کہتے ہیں یہ 360 خداؤں کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ فرمایا ہاں، جو رب مصطفیٰ ہے وہ اصل میں پوری کائنات کا خدا ہے۔ کہتے ہیں پھر نعیم عبداللہ نے کہا ایسے کرو، ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری ہمشیرہ ام جمیل بنت اختاب، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، تو سرکار کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، سرکار کی چچی مولا مشکل کشا کی امی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور سرکار کی پیاری لگتے جگر سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یہ چار اللہ فاطمہ کا لفظی معنی ہے چھڑانے والی، اور اصطلاح شریعت میں ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ اس کے بعد یہ اپنے بیان کے گھر گئے، ان کے بنوئی جو سعید بن زید ہیں وہ بھی اشرم بشرہ میں ہیں، کو جو بنوئی ہیں نا سعید بن زید وہ بھی اشرم بشرہ میں ہیں، وہ دونوں آپ کی بہن اور بنوئی کلمہ پڑھ چکے تھے، اور خباب ان کو تلاوت قرآن مجید کا داب سکھا رہے تھے، قرآن مقدس کی قراءت سکھا رہے تھے۔ جب فاروق اعظم کے قدموں کی آہٹ سنی نا اور آگ چھپا دی، اس وقت قرآن مقدس ابھی کتابی شکل میں نہیں تھا، اجزاء سے مختلف چھپا دیے اور اس خباب کو چھپا دیا فاروق اعظم کے بنوئی سعید بن زید نے، میں تم چھپ جاؤ، دیکھی جائے گی جو ہمارے ساتھ حال ہونا، ہمیں پتہ تو ہے مارا میں پڑھنی ہے۔ جب آئے دستک دی، پوچھا کون؟ میں آنا عمر، بڑے جلال کے ساتھ دروازہ کھولا، اور کیا کر رہے تھے؟ تو بیان بھی تو انہیں کیا ہے نا، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا، فاطمہ بنت اختاب نے دودھ اسی ماں کا پیا ہے۔ میں کہ ہم تو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، پہلے بنوئی کو تھپڑ مارا، بیان آ گئی، بیان کو دھکا دیا، گر پڑی، سر پھٹ گیا، خون بہہ رکھنا، دیے تاشا مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں ساری عمر کبھی بیان میرا کہ بولی نہیں، بیان کہتی ہے کہ جتنا مرضی مار کو، مارتے مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتی نہیں تھکیں گی، اس لیے کہ ہمیں نسبت مصطفیٰ ملی ہوئی ہے۔ تمہارے بازو میں صرف زور ہے لیکن ہمیں نسبت مصطفیٰ ملی ہوئی ہے۔ بے تاشا مارا، تھک گئے، حیران ہو گئے، کہتے ہیں پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو بہن نے یہاں بڑی جو بات کہی ہے نا، اس نے عربی میں کہا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا بھی بڑا نشہ ہونا، بڑے سے بڑا بھی رانا صاحب، وہ ترشی سے اتر جاتا ہے یا مار سے اتر جاتا ہے،
لیکن بیان نے جو عربی میں کلام کیا میں اس کو آپ کو اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں کہ بیان کا جتنا مرضی مارو یہ جو نشہ توحید اور رسالت ہے نا یہ نہیں اتر سکتا، کیونکہ تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہم دے سکتے ہیں بھائی جان، لیکن مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ فرمایا لاؤ پھر مجھے بھی پڑھاؤ۔ فرمایا نہیں، پہلے غسل کر کے آؤ، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونے کے لیے لباس جسم کا پاک ہونا شرط ہے۔ اسی وقت میں نے جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کری تو اسی وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ فاروق اعظم ادھر ہی پڑھ لیا۔ کہتے ہیں اور راک میں جاؤ، اور کہا پھر خباب، حضرت خباب باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ عمر مبارک کو کل ہی میرے آقا کریم دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بالاثنین بعمر ابن خطاب او عمر ابن حشام، کہ یا اللہ انہاں دعاؤں جو جڑا تینوں پیارا ہے انہوں او دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ ایک روایت ہے دوجی مشکات دی، سرکار نے یہ دلاوا دے ہاتھ اٹھایا نا، مشکات صاحب 558 عرض کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ عمر ابن خطاب دے ذریعے اسلام نو طاقت عطا فرما دے، اے دے وچ عزت عطا فرما دے، او دے وچ طاقت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم دی دعا قبول کر لیے۔ عرض کیتا کہ خباب مینوں لے جاؤ، مینوں اپنے آقا کریم دی بارگاہ لے چلو۔ اس نے اپنا اکھاں دے وچ سرخی ہے، انسواں دی لڑیاں بہ رہیاں نے، تلوار اس نے ننگی پھڑی ہوئی ہے۔ ادھر دار ارکم میں سرکار جڑے نے اپنا خفیہ تبلیغ کر رہے ہیں صحابہ نو۔ آپ دے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑے شادور، بڑے پہلوان، اور جدوں کسی آ کے دسے عمر ابن خطاب آ رہے ننگی تلوار لے کے، سیدنا امیر حمزہ فرماندے نے کہ اگر ارادہ نیک ہویا استقبال کراں گا، ارادہ بد ہویا کہ انہاں نوں بھی اپنا جلا سیدنا امیر حمزہ نو انہاں نوں سرکار نے بڑے خطاب تو نوازیا وے۔ فرمایا کہ اگر ارادہ بات انہاں دی تلوار نے انہاں دی میں گردن کٹ دیاں گا۔ سرکار مسکرائے فرمایا کہ دروازہ کھول دیو، عمر آیا نہیں، عمر نو لیاندا گیا وے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو عمر منگیا، اللہ مینوں عطا فرما دیتا ہے۔ اس ویلے دروازہ کھولیا، قدماں تے ڈگے، پہلے روایت دی بیٹھے سرکار نے باندھو پڑھیا، فرمایا عمر کیویں آئے ہو؟ عمر ابن خطاب فرماندے نے خدا دی قسم جو سرکار نے مینوں ہلایا میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، ساری عمر میں کدی کسی دے روح وچ نہیں آیا، لیکن محبوب کبریا جدوں مینوں پھڑ کے جوڑیا اپنا عمر کیویں آیا میں، میرا جسم وچ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، میں سرکار دے قدماں تے ڈگیا، عرض کیتی حضور مینوں اپنا بنا لو۔ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا۔ ادھروں کلمہ پڑھا ابن ماجہ سیاہ ستہ دی حدیث صفحہ 11، جدوں اپنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، فنازل جبریل علی رسول اللہ فقال یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء بسلام عمر، یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجیا ہوئے مینوں آگے میں عرض پیا کرنا، اللہ حکم پہ دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سامان آلیاں دے طرفوں تانوں مبارک ہوئے۔ عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہوئے، اے واحد صحابی نے جنہ دے کلمہ پڑھتے اللہ تعالیٰ نے سامان والیاں تو مبارکباد دا پیغام بھیجا۔ حدیث بھی صحیح ہے، سیاہ ستہ ابن ماجہ صفحہ 11، لقد استبشر اہل السماء بسلام عمر، یا رسول اللہ سارے سامان آلیاں دے ولوں تانوں مبارک ہوئے عمر ابن خطاب دے سلام قبول کرن دی، کیونکہ تاج پا کے خلافت دایا آیا عمر، تاج پا کے خلافت دایا آیا عمر، تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، سب شہنشاہ کھڑے ویکھدے رہ گئے۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یاد رکھو۔ اس بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے، مولا کائنات بھی چلے گئے، صرف فاروق اعظم نے تے نال چند صحابہ نے یہ مکہ المکرمہ میں موجود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماندے نے کہ سوائے فاروق اعظم تو کسی نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی واحد ہستی جنہ اعلان کر کے ہجرت کی آپ فرماندے نے فاروق اعظم نے روایت ملتی آپ نے تلوار ننگی لئی میان کڈی جا کے اپنا بیت اللہ شریف کا طواف کیتا، اس بعد دو نفل پڑے مقام ابراہیم تے، اس بعد اتنے کفاراں دے سردار بیٹھے نے آ کے کیا کہ جیڑا چاہتا او دی شکل بگڑ جاوے اج میرا رستہ روکے، جیڑا چاہتا او دی اولاد یتیم ہو جاوے اج عمر ابن خطاب دا رستہ روکے، جیڑا چاہتا او دیاں بیویاں بیوہ ہو جان اج عمر ابن خطاب دا رستہ روکے۔ فرمایا کسی دی جرت نہیں ہوئی کہ آگے آوے اعلانیہ اعلان کیتا، تلوار ننگی کیتی، پھر ہجرت کر لگے نے، طواف بھی کر لیا، نفل بھی پڑھ لے، باقی بھی صحابہ بھی آپ دے پیچھے پیچھے۔ اس واسطے میں کہنا میں کہ قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، سارے مکے دے کافران للکاریا، آ کے بازار وچ شیر گج داریا، آ کے بازار وچ شیر گج داریا، لوکی اندر وڑے ویہ دے رہ گئے، آ کے بازار وچ شیر گج داریا، لوکی اندر وڑے لوکی اندر وڑے ویہ دے رہ گئے، خوش نصیبی سی سونے نے گل لا لیا، خوش نصیبی سی آقا نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے وے کئی نصیباں سڑے وے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بعد اور میں دساں شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 209 پڑھنے لگا وہاں، کم از کم اگر زیادہ نہیں تھے 100 حدیث مبارکہ میں شان فاروق اعظم میں بیان کر سکنا۔ جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 209، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لو کان بعد نبی لکان ابن خطاب، لو دا معنی ہوتا ہے ایف، اگر سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تو فاروق اعظم نبی ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری شریف حدیث سے پہلی صفحہ 520، آقا کریم فرماندے نے میں خواب ویکھنا کیاں پیا کہ میں جنت الفردوس دے وچ ایک بڑا حسین و جمیل محل وے، او دے کونے وچ ایک عورت بھی وضو کر دیے، میں پوچھیا فقلت لمن ھذا القصر، میں پوچھیا عالی شان محل کی دے، اس عورت دے کولوں جیڑی ایک کونے وچ وضو بھی کر دیے، میں پوچھیا تے او دے کولوں، لیکن سارے جنتی کہندے نے قالو لی عمر، یا رسول اللہ توڑے یار عمر ابن خطاب داوے، فرشتے بھی ہوراں بھی غلمان سارے پہ کہندے نے قالو، اے جمع دا سیگا ہے۔ سرکار نے پوچھا تے کلی ادکن فقلت لمن ھذا القصر، قصر کہندے نے پیلس نو محل نو، اس عورت کو پوچھا محل کی داوے تے سارے اپنا جڑے فرشتے بھی نے حور و غلمان کہندے نے قالو لی عمر، سونیو توڑے یار عمر داوے۔ اور یاد رکھیا جے یا میں ترمذی شریف حدیث سے سرکار فرماندے کہ آسمان دا ہر فرشتہ میرے فاروق اعظم دی تعظیم کردا ہے، اور زمین دا ہر شیطان آپ دے خوف تو لڑدا وے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی تعظیم کرتا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی تعظیم کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ یہ بھی
بخاری کی حدیث ہے، جو میں پہلا حصہ بولا ہے یہ بھی بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے، دوسرا بھی یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، ایک صفحے پہ 3 حدیثیں ہیں، یہ بھی پہلی صفحہ 520 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، عمر ابن خطاب مجھے قسم ہے صلی اللہ تعالیٰ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم آپ جا رہے ہو نا تو آگے شیطان آ رہا ہو تو وہ آپ کے راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور تیسری بخاری کی حدیث اسی صفحے کے اوپر صفحہ 520 پہلے جی، اس کے راوی ہے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری، پہلی حدیث کے راوی تھے سیدنا ابو ہریرہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تھا اور دروازہ بند ہے، کسی نے دستک دی، سرکار میں جب پوچھو کون، میں انہوں نے کہا کہ انا ابو بکر، سرکار میں ان کے لیے دروازہ بھی کھول اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اس کے بعد وہ اندر آگے پھر دروازہ بند کر دیا ابو موسیٰ نے، پھر دستک ہوئی، پوچھا کون، میں آنا عمر، سرکار میں ان کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ نبی صلی اللہ تعالی وسلم وحمد اللہ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دروازہ کھولیا، میں مبارک ہوئے اللہ دے محبوب فرمان دونوں جنت دی بشارت ہوئے، ایک گل سنی وحمد اللہ، فاروق اعظم نے اللہ دا شکر ادا کیتا، اور وہ فاروق اعظم جنہاں دے انگ انگ وچ عشق رسول رچیا ہویا وے، تفسیر خادن پڑھ کے ویکھو صفحہ 461۔ ایک منافق دا میں مسلمان نہیں کہاں گا، مسلمان وہ ہوندا ہے جڑا دل و جان اللہ دے محبوب نو مندا وے، منافق وہ ہوندا ہے اتوں تے مندا وے وچوں نہیں مندا، یاد رکھیا جی۔ اور اے منافق جڑا دوزخ وچ کافراں تو بھی تھلے سٹیا جائے گا، کیونکہ اے دے ذریعے اسلام نو زیادہ نقصان پہنچدا ہے۔ ایک منافق دے ایک یہودی درمیان جھگڑا ہو گیا زمین دا، اج بھی بڑے جھگڑے زمین دے، جتھے زرخیز زمین ہوے گی پائیاں پائیاں جھگڑا ہو جاندا ہے، جو جھگڑا ہو گیا وہ یہودی کہندا کہ آؤ تواڈے نبی علیہ السلام کول جانے ہاں، لیکن اے منافق ہے، بشر دا نام ہے، کلمہ بھی سرکار دا پڑھدا ہے، سرکار دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا ہے، کہندا نہیں تہاڈا جڑا وڈا وڈیرا کعب بن اشرف یہودیاں دا بہت بڑا عالم، وہ دے کول جانے ہاں، وہ یہودی کہندا کلمہ دے،